کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری ازدواجی زندگی میں کچھ ایسے راز پوشیدہ ہیں جو ہمیں مکمل طور پر پرسکون اور مطمئن بنا سکتے ہیں؟ وہ راز جو ہماری صحت، ہمارے رشتے کی مضبوطی اور ہماری آئندہ نسلوں کی فلاح سے جڑے ہیں۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ صرف ایک جسمانی عمل نہیں بلکہ ایک ایسا روحانی اور نفسیاتی سفر ہے جس کے لیے ہمارے دین اور طب نے کچھ خوبصورت اصول وضع کیے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارنے کا ایک ایسا طریقہ ہے جو آپ دونوں کے درمیان محبت اور قربت کو بڑھا سکتا ہے، لیکن اس میں ایک چھوٹی سی غلطی آپ کو مکروہ عمل کا مرتکب بنا سکتی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی مخصوص راتیں ہیں جن میں مباشرت سے پرہیز کرنا چاہیے؟ اور سب سے اہم بات، کیا یہ سچ ہے کہ کثرت مباشرت آپ کی جوانی اور صحت کو نگل سکتی ہے؟ اگر آپ ان سوالات کا سچا اور مکمل جواب چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آخر تک ہمارے ساتھ رہیں کیونکہ آج ہم کچھ ایسے رازوں سے پردہ اٹھانے والے ہیں جو آپ کی زندگی کا رخ بدل دیں گے۔ آئیے سب سے پہلے ایک بہت ہی نازک اور جذباتی موضوع پر بات کرتے ہیں: بیوی کے پستان چومنا اور چوسنا۔ شریعت مطہرہ پر یہ مکمل طور پر جائز ہے اور میاں بیوی کے درمیان قربت اور محبت بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے، لیکن یہاں ایک بہت اہم نقطہ ہے جس پر بہت کم لوگ توجہ دیتے ہیں۔ جب آپ پستان منہ میں لیتے ہیں تو اس بات کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ دودھ کا ایک قطرہ بھی آپ کے حلق سے نیچے نہ جائے۔ علماء کرام نے اسے مکروہ تحریمی قرار دیا ہے، یعنی ایسا عمل جو حرام کے قریب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دودھ کو بچے کی غذا کے طور پر مقرر کیا ہے اور ایک بالغ شخص کا اسے غذا کے طور پر استعمال کرنا غیر مناسب سمجھا جاتا ہے، اس لیے احتیاطاً اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ عمل اگرچہ جائز ہے لیکن اس میں شرم اور حیا کا پہلو نمایاں ہے۔ یہ آپ کے اور آپ کی بیوی کے درمیان محبت کا ایک نجی اور مقدس اظہار ہے اور اس کا احترام کرنا ضروری ہے۔ اگلا سوال جس کا سامنا بہت سے جوڑوں کو کرنا پڑتا ہے وہ ہے: کیا حمل یا بچے کو دودھ پلانے کی حالت میں مباشرت کرنا جائز ہے؟ فقہی لحاظ سے اس کی مکمل اجازت ہے اور اس میں کوئی کراہت نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ رائج تھا، جسے عربی میں غیلہ کہتے ہیں۔ آپ نے اس کی سختی سے ممانعت نہیں فرمائی کیونکہ آپ نے دیکھا کہ فارس اور روم کی قومیں بھی ایسا کرتی ہیں اور اس سے ان کی اولاد کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ تاہم اس کے ساتھ ساتھ طبی نقطہ نظر کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ماہرین طب اس حالت میں جماع کرنے کو زیادہ مناسب نہیں سمجھتے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس دوران نیا حمل ٹھہر سکتا ہے اور جب ماں حاملہ ہو جائے تو اس کے دودھ کی مقدار اور معیار میں فرق آ جاتا ہے۔ یہ دودھ بچے کے لیے اتنا صحت بخش نہیں رہتا اور اس کے نتیجے میں بچے کی صحت خراب ہو سکتی ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت پر غور کریں۔ آپ نے اس پر مکمل پابندی نہیں لگائی لیکن اس کے ممکنہ نقصانات کی طرف اشارہ ضرور فرمایا، جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی صحت اور اولاد کی بھلائی کے لیے طبی اصولوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا صحبت کے لیے کوئی ایسی راتیں ہیں جن سے پرہیز کرنا چاہیے؟ صاحب احیاء جیسے عظیم بزرگوں نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے کہ اسلامی مہینے کی پہلی، 15ویں اور آخری رات میں مباشرت مکروہ ہے۔ اس کے پیچھے یہ دلیل دی جاتی ہے کہ ان راتوں میں شیاطین کی موجودگی زیادہ ہوتی ہے۔ کچھ دیگر بزرگان دین نے بدھ کی رات اور عیدین کی راتوں میں بھی اس سے منع کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان اوقات میں مباشرت کرنے سے پیدا ہونے والی اولاد میں کوئی عیب یا نقصان پیدا ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث میں بھی اس کا حوالہ ملتا ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تھا کہ آدھے مہینے کے بعد اپنی اہلیہ سے قربت نہ کرے کیونکہ ان تاریخوں میں شیاطین آیا کرتے ہیں۔ یہ محض احتیاطی تدابیر ہیں اور ان کا مقصد آپ کی اور آپ کی اولاد کی فلاح ہے، اس لیے ان باتوں کو نظر انداز نہ کریں۔ صحبت کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ قرآن کریم کی سورۃ البقرہ میں واضح طور پر فرمایا گیا ہے: تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیت کی مانند ہیں، سو اپنے کھیت میں جس طرف سے چاہو آؤ۔ اس آیت کی تفسیر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مباشرت صرف آگے کے حصے فرج میں ہونی چاہیے، چاہے آپ جس بھی پوزیشن یا سمت میں ہوں۔ یہ آیت پوزیشن کے لحاظ سے مکمل آزادی دیتی ہے لیکن یہ تاکید کرتی ہے کہ جماع کا مقام ہمیشہ آگے کا حصہ ہونا چاہیے۔ شریعت مطہرہ ہر عمل میں اعتدال کو پسند کرتی ہے۔ حضرت علی کا یہ قول ہمیشہ یاد رکھیے: جو شخص اپنی صحت کو طویل عرصے تک برقرار رکھنا چاہتا ہے اسے عورت سے قربت کم کرنی چاہیے۔ کثرت جماع صحت
सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक ये सूरत इंजाल ज़ोफ़ बाह और जिस्मानी कमजोरी का बायस बनता है। मशहूर हकीम राजी का कहना है कि कसरत जिमा बूढ़ों को मौत, जवानों को बुढ़ापा, मोटों को दुबला और दुबलों को ख़त्म कर देता है। लिहाजा हमेशा शहवत और ख्वाहिश की बुनियाद पर ही मुबाशरत करें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। तो दोस्तों, हमने देखा कि मुबाशरत महज एक जज्बाती और जिस्मानी अमल नहीं, बल्कि ये एक जिम्मेदारी और फन है। एक पुरसुकून और सेहतमंद अज़दवाजी जिंदगी के लिए हमें शरई आदाब और तिब्बी उसूलों का दोनों का ख्याल रखना चाहिए। आज की गुफ्तगू का खुलासा ये है, पस्तान चूमने में एहतियात करें कि दूध हलक में न जाए। हमल और रज़ात के दौरान तिब्बी उसूलों को तरजीह दें। कुछ मखसूस रातों में मुबाशरत से परहेज करें और सबसे बढ़कर हर चीज में एतदाल को अपनाएं, क्योंकि इसी में सेहत और बरकत है। अगर आपको ये मालूमात पसंद आई और आप समझते हैं कि ये किसी और के लिए भी फायदेमंद हो सकती हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। और मजीद ऐसी मुफीद और मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें मजीद म्यारी मवाद बनाने की तरगीब देता है। अगली वीडियो तक के लिए अपना और अपने रिश्ते का ख्याल रखिए।